وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2018 میں ملک سے دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، دہشت گردی دوبارہ کیوں شروع ہوئی یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سیکورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ اتحاد، محبت اور عزم سے بلوچستان سے پشاور تک ترقی ممکن ہے۔ پی آئی اے کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال، وزیر دفاع خواجہ آصف نے فلائٹ آپریشن کی بحالی کا افتتاح کیا۔ کہا پی آئی اے کا برطانیہ کا روٹ بند ہونے سے کافی نقصان ہوا۔ قومی ایئر لائن پر پابندی سے ملک کی ساکھ بھی متاثر ہوئی۔ اسلام آباد سے پہلی پرواز کچھ دیر بعد مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج سے استنبول میں شروع ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا توقع ہے افغان طالبان افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی کو روکیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ افغان طالبان اپنے وعدے پورے کریں اور دہشت گرد تنظیموں بشمول ٹی ٹی پی اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دشمن کی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ پاکستان نے دہشت گردوں اور خارجیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست۔ مارکہ حق پاک افغان کشیدگی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ طلباء اور اساتذہ کا افواج پاکستان کے غازیوں اور شہداء کو خراج تحسین۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کی جانب سے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف۔ رپورٹ میں کہا امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات کے حوالے سے پاکستان سفارتی کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری نے خطے میں نئی جہتیں متعارف کراتے ہوئے عالمی توجہ حاصل کی۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی شدت میں اضافہ، دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 343 ریکارڈ کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن میں 673 جبکہ گلبرگ میں 543 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں ٹریفک کے 2 حادثات میں 8 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ گجرانوالہ میں حافظ آباد روڈ پر ٹرک اور وین میں تصادم، 5 جانیں نکل گیا۔ 4 زخمی اسپتال منتقل۔ پیر محل موٹر وے پر 2 گاڑیوں میں تصادم سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد جان سے گئے، 11 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد تک ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ٹی ایل پی کل عدم قرار، وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹی ایل پی کا نام انسداد دہشت گردی ایکٹ کے پہلے شیڈول میں شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ ٹی ایل پی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پنجاب حکومت کی سفارش پر گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ٹی ایل پی پابندی کے خلاف 30 روز میں عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت میں ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ برقرار رہا تو یہ ریفرنس کے لیے ٹھوس بنیاد ہوگا۔ ریفرنس کے ذریعے بھی کالعدم ٹی ایل پی کو تحلیل کرایا جائے گا۔ سہیل آفریدی کی سوموار کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی۔ پنجاب حکومت کا 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی سخت سکروٹنی کا فیصلہ۔ غیر قانونی ہتھیار واپس کرنے کے لیے 15 دن کی مہلت دی جائے گی۔ لائسنس یافتہ اسلحے کے مالک اور جاری کرنے والے کی تصدیق ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر چوتھا اجلاس۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اسلحہ اسمگلنگ اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کی سزا 14 سال قید مقرر۔ سالانہ اسلحہ لائسنس فیس میں 100% اضافہ کیا جائے گا۔
غیر قانونی اسلحہ 15 دن میں سرنڈر نہ کیا تو کارروائی ہوگی، سربراہ CCD سہیل ظفر چٹھا کی وارننگ، کہا 15 دن میں ہتھیار سرنڈر کرنے پر کارروائی نہیں ہوگی، اسلحے کے خاتمے سے جرائم میں 75% کمی ہوگی، کرائم ریکارڈ رکھنے والے اسلحہ لائسنس نہیں رکھ سکیں گے، جن کی دشمنیاں ہیں وہ صلح کر لیں یا دبئی چلے جائیں۔ لاہور پولیس کی لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، گزشتہ 10 روز میں 33 ملزمان گرفتار، 33 مقدمات درج۔ CCPO لاہور کے مطابق لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہنگو میں 2 دھماکے، SP آپریشن سمیت 3 جوان شہید، حکام کے مطابق نامعلوم افراد نے خالی چیک پوسٹ کو بارودی مواد سے اڑایا۔ دھماکے کے معائنے کے لیے جاتے ہوئے SP آپریشنز کی گاڑی پر دوسرا حملہ ہوا۔ پولیس کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، پولیس کے شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پولیس کے لیے 100 سے زائد نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے سمری منظور کر لی، کہا ہمارے جوان فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، قیام امن کے لیے صوبائی حکومت پولیس کے ساتھ کھڑی ہے، 1 ارب 89 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں خریدیں گے۔ سہیل آفریدی کی ہنگو دھماکے کی مذمت، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب۔ اسلام آباد اور کراچی کی سبزی مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت میں معمولی کمی، کراچی میں اول درجہ فی کلو ٹماٹر 250 روپے میں دستیاب، اسلام آباد میں آج ٹماٹر کی فی کلو قیمت 280 روپے ہے، لاہور میں فی کلو ٹماٹر بدستور 400 سے 450 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر، پیاز، لہسن سمیت 20 اشیاء مہنگی، مٹن، دودھ، دال، مسور، بچوں کے دودھ کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 6 اشیاء کی قیمت کم ہوئی، 25 کی قیمتیں مستحکم۔ کراچی میں جعلسازوں نے ڈپلیکیٹ سم نکلوا کر شہری کا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیا، شہری کے مطابق سم کارڈ نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا، موبائل کمپنی سے پتہ چلا کہ حیدرآباد میں کسی نے ڈپلیکیٹ سم نکلوائی، ملزموں نے ایک رات میں اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے بھی نکالے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے انکوائری شروع کر دی۔ ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس اور موبائل والیٹس کے صارفین خبردار رہیں، بائیو میٹرک تصدیق نہ کرنے والے صارفین کو سروس میں تعطل کا سامنا ہو سکتا ہے، اسٹیٹ بینک کے نئے ضوابط آج سے نافذ ہو گئے۔ کراچی میں چوری کے الزام میں گرفتار گھریلو ملازم سے تحقیقات، پولیس کے مطابق ملازم کے 4 بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے نکل آئے۔ کراچی میں فلیٹ، ہری پور اور اسلام آباد میں پلاٹ خریدے، برآمد سونے کی مالیت 1.25 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے، ملزم نے چوری کی رقم سے مسافر وین بھی خریدی۔ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 92% سروے مکمل، 5,21,000 متاثرہ خاندانوں کی تفصیلات جمع کر لی گئیں۔ DGPDMA کی زیر صدارت اجلاس، DGPDMA نے کہا کہ 1,02,000 سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں، 1 ارب روپے سے زائد رقم متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی جا چکی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کراچی میں سینیٹر تاج حیدر برج یلو لائن BRT کا قابل فخر حصہ ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سینیٹر تاج حیدر برج کو چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت تیار کیا، پل پر پبلک ٹرانسپورٹ اور سائیکل سواروں کے لیے الگ الگ ٹریک بنائے گئے ہیں، یہ جدید، باہم مربوط اور ترقی یافتہ سندھ کی جانب ایک عملی قدم ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کی سڑکیں کچی آبادی کا منظر پیش کر رہی ہیں، میئر کراچی مرتضی وہاب کے مطابق بلاک F کی گلیوں کی مرمت پر 5 کروڑ روپے کی لاگت سے کام شروع کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر چودھری سالک، سینیٹر فیصل سلیم، قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی شرکت۔ محسن نقوی نے نیٹلی بیکر، چودھری سالک اور چیئرمین CDA کے ہمراہ پیڈل ٹینس کھیلی، کہا کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہماری ترجیح ہے۔